اس پرمسرت موقع پہ میں مختصر ترین درس قرآن اور درس حدیث دینے کے لیے دعوت دوں گا شیخ الحدیث حضرت علامہ عبدالرشید ضیاء صاحب حافظہ اللہ۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفثہ ونفثہ۔ الرحمن علم القرآن۔ قرآن مجید اللہ رب العالمین کی لا ریب کتاب ہے، اور اس کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کائنات میں سے بہترین شخص، اور ایک روایت میں آیا من افضلکم، کہ کائنات میں سے افضل ترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا ایک شرف ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید پڑھنے اور پڑھانے والے اس کو یہ نصیب فرمایا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ جو آدمی قرآن مجید میں مہارت اختیار کرتا ہے، الماہر بالقرآن، قرآن مجید کے ساتھ جو مہارت اختیار کرتا ہے، مع السفرۃ البررہ، ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو معزز ہیں اور لکھنے والے فرشتے۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں سے شمار فرمائے۔ آپ نے مزید ارشاد فرمایا والذی یقرأ القرآن وہو علیہ شاق وہو یتتعتع فیہ فلہ اجران۔ ایک آدمی قرآن مجید پڑھتا ہے لیکن قدرتی طور پر اس کی زبان پر وہ مشکل ہے اس کے لیے پڑھنا، اور اس میں اٹکتا ہے، تو اللہ رب العالمین اسے ڈبل ثواب عطا فرماتے۔ قرآن مجید کا اجر و ثواب احادیث میں آتا ہے کہ ایک حرف پڑھتے ہیں تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور آپ نے ارشاد فرمایا تھا یہ مت خیال کرنا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف ہے۔ تو اگر کوئی آدمی الف لام میم ایک مجلس میں پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے نام اعمال میں 30 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ ذرا انداز لگائیں کہ اگر ہم قرآن مجید یاد کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کو آگے پڑھاتے ہیں، تراویح میں سناتے ہیں، تو کس قدر زیادہ ہم اجر اور ثواب کو سمیٹیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس اجر کا صحیح مستحق بنائے۔ اور اس موقع پر حضرت قاری صاحب، قاری اصغر صاحب، وہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ان کے لیے بھی یہ بڑا شان ہے، بڑی ان کا مقام ہے۔ پہلے بھی ان کے بچے ماشاءاللہ جو پڑھتے ہیں آگے جا کر پڑھاتے ہیں، ان کے لیے صدقہ جاری ہے۔ اب الحمدللہ ان کے بیٹے نے یہ کام کیا ہے، تو یہ بھی ان کے لیے بھی اور ہم سب ساتھیوں کے لیے، بالخصوص ہمارے منتظم مولانا عبد الرحمن سلفی حافظہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے، ان کے لیے بھی، اور باقی جو اس ادارے کو چلانے والے ہیں اور اس کے منتظمین ہیں، ان کے لیے وسائل فراہم کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بہترین جزاؤں سے عطا فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شمار فرمائے جن کے لیے یہ اس طرح کا ثواب اور اجر رکھا گیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، معزز فراق رفقاء کار، مہمان گرامی شیخ الحدیث مولانا عبدالرشید ضیاء صاحب اور قاری یاسر معراج صاحب، ان کی موجودگی میں میں دل کی گہرائیوں سے جناب قاری محمد اصغر صاحب قاسمی حافظہ اللہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دلی دعا ہے کہ اللہ اس بچوں کو ان کی آنکھوں کا نور بنائے۔ درس کی تو ضرورت نہیں ہے، صرف ایک حدیث موقع کی مناسبت سے پیش خدمت کر دیتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تو دیکھا کچھ لوگ وہ نفل پڑھ رہے ہیں، کچھ ذکر اذکار کر رہے ہیں۔ ایک مجلس کے پاس سے گزرے، وہ اللہ کے قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں اور لے رہے ہیں۔
چونکہ جو شیخ الحدیث حافظہ اللہ نے حدیث پڑھی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ یہ الفاظ نہیں کہے کہ خیرکم من قرأ القرآن، کہ بہترین وہ ہے جو قرآن پاک پڑھتا ہے۔ پڑھنا بہت افضل ہے، ایک حرف کی 10 نیکیاں ہیں، مگر سب سے زیادہ فضیلت اس کی ہے جو تعلیم دیتا ہے اور تعلیم لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا جو نفل پڑھنے والے بہت اچھے ہیں، جو ذکر کرنے والے بہت اچھے ہیں، لیکن سب سے اچھے وہ ہیں جو قرآن پاک کی تعلیم دے رہے ہیں اور لے رہے ہیں۔ تو بیٹا آپ بڑے خوش قسمت ہیں، اور آپ کے اساتذہ بڑے خوش قسمت ہیں، جتنے بھی اساتذہ ہیں، جس شعبے میں بھی ہیں، جس مدرسے میں بھی ہیں، وہ خوش قسمت ہے، اللہ نے ان کو چن لیا ہے۔ آپ دیکھ لیں آپ کے گھروں میں کتنے بھائی ہیں، کتنے چاچے ہیں، کتنے تائے ہیں، اور اساتذہ کرام کتنے بھائی ہیں۔ ان سب گھر کے افراد میں سے ان لوگوں کو اللہ نے چن لیا ہے قرآن کی تعلیم کے لیے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، اللہ سب کو یہ سعادت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب مختصر دعا ہوگی اور اس کے بعد ہم اپنی اپنی کلاسوں میں جائیں گے اور پھر پروگرام قاری صاحب دیں گے۔ شیخ دعا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جب ایسی مجلس ہوتی ہے نا تو پھر مجھے میرا اپنا بیٹا بھی یاد آ جاتا ہے۔ جب کبھی میں بھی اس کے اختتام میں قرآن پہ قاری یاسر صاحب کو یاد ہوگا، میں بھی اسی طرح خوشی کرنے کے لیے قاری اسلم صاحب کے پاس گیا تھا۔ آج مجھ سے بچھڑے اس کو 16 سال ہو گئے ہیں۔ سب دعا فرمائیں اللہ ان کی شہادت کو قبول فرمائے، اللہ کو قاری بنائے، عالم بنائے، عامل بنائے، اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، دنیا آخرت بہتر بنائے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین، اللہ ہمارے دلوں میں جو جا چکے ہیں ان کی محبت پیدا فرما۔ ربنا اغفر لنا ولوالدینا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا